بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم آپ کے سامنے نور الغذا کے سبق نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف علی رحمۃ الرضوان: ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر ولا بماء زال طبعه بالطبق او بغلبة غیره علیہ والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر والغلبة في الماء عاد بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له۔ فرماتے ہیں مصنف علی رحمۃ الرضوان، اور وضو کرنا جائز نہیں ہے درخت کے پانی سے اور پھل کے پانی سے۔ اس سے پہلے کہ اس مسئلے کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ماں سبق میں مصنف علی رحمۃ الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ پانی 5 قسموں پر ہے۔ پانی کتنی قسموں پر ہے؟ 5 قسموں پر ہے۔ نمبر 1، طاہر مطہر غیر مکروہ، کہ پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور مکروہ بھی نہ ہو، پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو اور مکروہ بھی نہ ہو، یہ ماء مطلق ہے۔ اس کی تشریح پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اور دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، کہ پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہو۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس کو بلی اور گھر میں رہنے والے چھوٹے جانوروں نے کیا ہے، پی لیا ہو۔ تیسری قسم بیان کی تھی طاہر غیر مطہر، کہ پاک بھی ہو لیکن پاکی حاصل کرنے کے بعد اب اس پانی سے دوبارہ طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہو۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس کو رفع حدث کے لیے، حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا قربت کے لیے جیسے وضو پر وضو کرنا۔ یہ 3 قسمیں بیان کر دی ابھی تک، اب چوتھی اور 5ویں قسم باقی ہے، لیکن اسی کے بیچ میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَزْهَرِ، اگرچہ اظہر قول کے مطابق وہ پانی خود بخود نکلا ہو درخت سے، تب بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل دید ہے کہ صاحب نور الغذا لفظ اظہر کو لے کر آئے، اور لفظ اظہر لا کر انہوں نے اعتراض کیا ہے صاحب ہدایہ کے اس عبارت سے کہ جنہوں نے لفظ اعتصار کو اس مسئلے میں لے کر آئے۔ صاحب ہدایہ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر پانی کو نچوڑا گیا، یعنی خود بخود نہیں نچوڑا بلکہ درخت اور پھل سے پانی کو نچوڑا گیا، تو ایسے پانی سے ان کے نزدیک وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی درخت اور پھل سے خود بخود نکل گیا تو اس پانی سے ان کے نزدیک وضو کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن صاحب نور الغذا اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ پانی چاہے نچوڑا گیا ہو یا خود بخود نکلا ہو، دونوں صورتوں میں پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن مفتبق قول یہ ہے کہ اگر پانی جو درخت یا پھل سے نچوڑا ہے، اگر وہ اپنی رقت و سیلان پر باقی ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اور اگر وہ اپنی رقت و سیلان پر باقی نہیں ہے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْقِ، اور نہ ہی اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے کہ جس کی طبیعت پکانے سے کیا ہو گئی ہو، زائل ہو گئی ہو، او بِغَلْبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، یا اس پانی پر غیر کے غلبے کی وجہ سے وہ اپنی اس کی طبعیت کیا ہو گئی ہو، زائل ہو گئی ہو، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ پانی کے اندر ہم نے پتے ڈال دیے یا گھاس ڈال دیے تو وہ پانی نہیں رہا، پانی مغلوب ہو گیا، وہ پتے غالب آ گئے، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور غلبہ، اور یہ پتے ڈالنے کے بعد اس کو پکایا گیا ہو، ہے نا، کہ وہ پانی نہ رہا ہو، تو اب ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے غلبے کی تعریف کر رہے ہیں کہ غلبہ جامدات میں کس کو کہتے ہیں اور غلبہ مائعات میں کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جامدات کہتے ہیں وہ چیزیں جو ٹھوس ہوں، جیسا کہ پتے ہیں، ہے نا، زعفران ہے
اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں، اور مائعات کہتے ہیں بہنے والی چیزوں میں غلبہ۔ تو فرماتے ہیں والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، اور ٹھوس چیزوں میں کسی چیز کے ملنے کا غلبہ یہ ہے کہ پانی اپنی رقت و سیلان سے نکل جائے، اور غلبہ جامدات کے ملنے میں پانی کا اپنی رقت و سیلان سے نکلنا ہے۔ یعنی اگر پانی کے اندر پتے وغیرہ ڈال دیے گئے اور پانی نہیں رہا، یعنی اس کے اندر سیلان نہیں رہا، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی اپنی رقت و سیلان پر باقی ہے لیکن اس کے اندر پتے پڑ گئے، لیکن اس پتوں سے اس کا رنگ نہیں بدلا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نقصان ہوا ہے، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ اسی کو صاحب نور الازار بیان فرمایا ولا يضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد، اور اس کے تمام اوصاف جامد چیز کے ملنے سے اگر بدل بھی جائیں تب بھی وہ پانی مضر نہیں ہے، جیسا کہ زعفران اور میوے اور درخت کے پتے۔ اب غلبہ مائعات میں بیان کر رہے ہیں کہ مائعات میں غلبہ کس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں والغلبۃ فی المائعات، اور بہنے والی چیزوں میں اگر کوئی ایسی چیز مل گئی کہ جس کے دو وصفوں میں سے کوئی ایک وصف ظاہر ہو گیا، بہنے والی چیزوں میں اگر کوئی ایسی چیز مل گئی کہ جس کے دو وصفوں میں سے کوئی ایک وصف ظاہر ہو گیا، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ دودھ کہ اس کا رنگ اور ذائقہ اگر ظاہر ہو گیا ہے تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ اگر پانی کے اندر دودھ گر گیا، اب اگر پانی کا رنگ مغلوب پڑ گیا اور دودھ کا رنگ غالب پڑ گیا ہے تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ اگر پانی کے اندر دودھ گر گیا اور پانی غالب ہے، پانی کیا ہے؟ غالب ہے، اور دودھ مغلوب ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر دودھ غالب آ گیا اور پانی مغلوب ہو گیا، یعنی دودھ زیادہ ہو اور پانی کم ہو، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر یہ کیا ہو، پانی رنگ کے موافق ہو تو اس میں ذائقے کا اعتبار کرتے ہیں کہ اگر ذائقہ غالب ہو، ذائقہ کیا ہو؟ غالب ہو، تو اس پانی سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر ذائقہ غالب نہ ہو تو اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں فرماتے ہیں والغلبۃ فی المائعات، اور بہنے والی چیزوں میں غلبہ دو وصفوں میں سے کسی ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہوتا ہے فقط، جیسا کہ دودھ کہ اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ میں سے کوئی ایک چیز ظاہر ہو گئی اور وہ غالب آ جائے تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا رائحۃ لہ، اور اس میں خوشبو کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ وبظہور وصفین من مائع لہ ثلاثۃ، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے تین وصف ہوں تو اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے صرف، یعنی بہنے والی چیز ایسی ہے کہ جس کے تین وصف ہوں تو اوصاف ثلاثہ میں سے دو وصفوں کے ظاہر ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسا کہ سرکہ، اگر سرکے کا رنگ، بو اور ذائقے میں سے اگر کوئی ایک وصف بدل جائے تو یہ سرکہ کھانے میں مضر نہیں ہے، یعنی اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں وصف بدل جائیں تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والغلبۃ فی المائع الذی لا وصف لہ کالماء المستعمل، اور غلبہ بہنے والی چیز میں، اب یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ غلبہ بہنے والی چیز میں الذی لا وصف لہ، جس کا کوئی وصف نہ ہو، جیسے کہ ماء مستعمل، اس کا کوئی وصف نہیں ہے، یا ماء البردی، جیسے گلاب کا پانی، یعنی جس کی وہ گلاب کا پانی کی جس کی خوشبو کیا ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، تو وہاں پر کس کا اعتبار ہوگا؟ غلبے میں وزن کا اعتبار ہوگا۔ کس کا اعتبار ہوگا؟ وزن کا اعتبار ہوگا۔ اب وزن کا اعتبار ہونے کا معنی کیا ہے کہ اگر 2 رطل پانی، ماء مستعمل 2 رطل پانی کو ماء مطلق میں، 1 رطل ماء مطلق میں ڈال دیا جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات میں؟ ماء مستعمل یعنی وہ پانی کہ جس کو استعمال میں لایا گیا ہو وہ 2 رطل ہو، اور وہ پانی کہ جس کو استعمال میں لایا نہیں گیا ہے نا، وہ کیا ہو؟ 1 رطل ہو۔ تو 1 رطل ماء مطلق میں 2 رطل ماء مستعمل ڈال دیا تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔
لیکن اگر اس کا الٹا ہو، اس کے اپوزٹ ہو، مطلب کیا ہے کہ مائع مطلق 2 رطل ہے اور مائع مستعمل 1 رطل ہے، یعنی وہ پانی جو ہم استعمال میں لا چکے ہیں اگر وہ 1 رطل ہے اور مائع مطلق 2 رطل ہے اور ہم نے 1 رطل مائع مستعمل کو 2 رطل مائع مطلق کے اندر ڈال دیا ہے تو اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اسی کو صاحب نور العزہ فرماتے ہیں والغلبۃ فی الماء، اور بہنے والی چیزوں میں غلبہ، ان بہنے والی چیزوں میں غلبہ الذی لا وصف لہ، کہ جس کا کوئی وصف نہیں، جیسا کہ کل ماء المستعمل، جیسا کہ ماء مستعمل، و ماء الوردی، اور گلاب کا پانی، یعنی وہ گلاب کا پانی کہ جس کی خوشبو منقطع ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، تکون بالوزن، تو وہ وہاں پر وزن کا اعتبار کرتے ہیں۔ فَإِنِ اخْتَلَطَا رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ، پس اگر مائع مستعمل کے 2 رطل مائع مطلق کے 1 رطل میں مل جائیں، لا یجوز بہ الوضوء، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وبعکسہ، اور اگر اس کا برعکس ہو تو اس سے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آپ کے یہاں تک؟ اب یہاں سے جو ما سب میں بیان کیا تھا کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں، تو یہاں سے چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں، والرابع ماء النجس، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ ماء نجس ہے۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ ماء نجس۔ ماء نجس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ پانی کے جس کے اندر نجاست کیا ہو گئی ہو؟ حائل ہو گئی ہو۔ فرماتے ہیں اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ والرابع ماء النجس، اور چوتھی قسم ماء نجس، اور یہ وہ پانی ہیں الذی حلت فیہ نجاست، کہ جس کے اندر نجاست کیا ہو گئی ہو؟ حلول کر گئی ہو، وکان راکدن، اور وہ نجاست ٹھہری ہوئی ہو، اور وہ وکان راکدن، اور وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، قلیلاً، اور تھوڑا ہو۔ اب مائع قلیل کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، والقلیل ما دون 10 فی 10 فینجس، اور مائع قلیل وہ ہے جو 10 سے کم ہو، اگر اس کے اندر نجاست واقع ہو گئی ہے، یعنی 10 سے پانی کم ہے اور اس کے اندر نجاست گر گئی، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے نا؟ یعنی اگر پانی ٹھہرا ہوا ہو، کم ہو، اور اس میں نجاست گر گئی تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الطائب، اے لوگو تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں کیا کرے؟ پیشاب نہ کرے۔ ولا یغتسلن فی من الجنابہ، اور نہ ہی اس میں جنابت کا غسل کرے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر پانی کم ہو، تھوڑا ہو، اور اس کے اندر کیا ہے؟ نجاست کیا گر جائے، واقع ہو جائے، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والرابع ماء النجس، اور چوتھی قسم ماء نجس ہے، وهو الذي حلت فيه نجاسہ، اور ماء نجس وہ ہے کہ جس میں نجاست حائل ہو گئی ہو، واقع ہو گئی ہو، وکان راکدہ، اور وہ ٹھہری ہوئی ہو، اور پانی ٹھہرا ہوا ہو، قلیلاً، اور کم ہو، والقلیل ما دون 10 فی 10، اور مائع قلیل وہ ہے جو 10 سے کم ہو، فینجس، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَظْهُرْ أَثَرُهَا فِيهِ، اگرچہ اس میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو تب بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ او جاریاً، یا وہ پانی جاری ہو، پانی کیا ہو؟ جاری ہو، وَظَهَرَ فِيهِ أَثَرُهَا، اور اس میں اس کا اثر کیا ہو گیا ہو؟ ظاہر ہو گیا ہو، اس میں اس کا اثر کیا ہو گیا ہو؟ ظاہر ہو گیا۔ اب مائع جاری کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں، اور بھی قول ہیں، لیکن 2 قول یہ ہیں جو میرے نظر کے مطابق ہیں کہ مائع جاری وہ پانی کہلاتا ہے کہ جو ہے نا، جو پانی لوگوں کو چلتا ہوا دکھائی دے بار بار، ہے نا، جو پانی جاری رہتا ہو، اور ہم نے استعمال کے لیے اگر پانی لیا تو جو پانی گر گیا وہ ہاتھ میں نہ آئے، بلکہ وہ پانی چلا جائے، پھر اس کے بعد دوسرا پانی ہمارے ہاتھ میں آئے۔ مان لیجئے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر وضو کر رہے ہیں جہاں پر پانی جاری ہے، ہم نے 1 چلو بھر کر وہاں سے پانی لیا، اب وہ پانی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم وضو کریں گے وہ پانی گر جائے گا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم دوسرا چلو لیں تو یہ پانی ہمارا گرا ہے، یہ پانی آگے چلا جائے اور دوسرا پانی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو یہ مائع جاری کہلاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مائع جاری وہ ہے جو تنکے کو بہا کر لے کر چلا جائے، یہی مفتاب قول ہے۔ تو اگر مائع جاری ہے اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا ہے، نجاست کا اثر کیا ہے؟ ظاہر ہو گیا ہے نا، تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اثر سے مراد ذائقہ اور لون یا رنگ ہے، اور ریحٌ یا بو ہے۔ اور 5ویں قسم مائع مشکوک،
فی طہوریتہ، یعنی وہ پانی کہ جس کی طہارت میں کیا ہو شک ہو، یہ وہ پانی ہے کہ جس کو گدھے یا کھچر وغیرہ نہ پی لیا ہو۔ مان لیجئے کہ پانی رکھا تھا، اب اس میں گدھے نے منہ ڈال دیا یا کھچر نے منہ ڈال دیا، تو اب اس پانی کے ہے نا اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں مان لیجیے اگر مائع مطلق ہے اور وہ مائع مشکوک بھی ہے تو مائع مطلق سے وضو کیا جائے گا، مائع مشکوک سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مائع مطلق نہ ہو، مائع مشکوک ہو، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ مائع مشکوک سے وضو کر لے، پھر اس کے بعد کیا کر لے، تیمم کر لے، تو ایسی صورتحال میں اس کا وضو کیا ہے، ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ اب یہاں سے آگے ایک فصل آ گئی ہے، یہ سبق انشاءاللہ العزیز کل ہم آپ کے سامنے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العالمین میں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔